ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਸਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਸ ਕਿ وہ بہت زیادہ ٹو مچ برومانس ہو گیا تھا, میرے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس پہ. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر چوکس, سب فٹ ہے, مثبت ایز آلویز. سر سچویشن بہت چینج ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, آل مثبت, اور یہ جو ہے اب ہمیں جو سیاسی حلقوں میں چیزیں نظر آتی تھی وہ اب جوڈیشری کے اندر بھی نظر آ رہی ہیں. کل ہی ہم نے بات کی تھی کہ وہ جو جسٹس نقوی ہیں انہوں نے ریزائن کیا. آج کے دن ہی یا کل کے دن رادری جو جسٹس اجاز الحسن ہیں انہوں نے بھی ریزائن کر دیے. انہوں نے بھی کہہ دیا جی میں اب جج شپ نہیں برقرار رکھوں گا. اور یہ وہ جج ہیں جو اگلے چیف جسٹس تھے آپ کے, اور اب ان کے بعد آئی تھنک کیونکہ یہ ریزائن کر گئے ہیں اور سینئر موسٹ جو جج ان کے بعد ہیں ان کی بھی ریزگنیشن جو ہے وہ ریزگنیشن کہہ رہا ہوں, ان کی بھی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ جلدی متوقع ہے. تو قاضی فائزہ صاحب جب اکتوبر میں جائیں گے تو منصور علی شاہ جو ہیں جسٹس وہ بنیں گے چیف جسٹس, اور ان کی جو اب مدت ہے چیف جسٹس کی ہونے کی وہ 3 سال ہے. تو کیوں ریزائن کر دی سر ان کی کیسی گڈ مارننگ ہوئی ہوگی کہ وہ صبح اٹھے ان کو پتہ لگا کہ اب وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس. واہ. اور سر یہ دیکھیں بہت مثبت ہے. اب مطلب جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں بار بار یوتھ بلج کی, تو اتنے سارے لوگ ہیں, اتنی کم نوکری ہیں, تو اچھی بات ہے نا ایک جگہ اسپیس بنی ہے اوپر, تو اب ایک نیچے سے بندہ آ کے اس کو فل کر لے گا. اور یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایکسٹینشنوں پہ زور رکھتے ہیں, تو یہاں تو کوئی ریٹائر ہی نہیں ہونا چاہتا. تو ہمیں جسٹس اجاز الحسن کا جو ہے شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک تو جیسا مطلب میرے بعد اگر کسی نے کام کیا ہے اس ملک میں تو جسٹس اجاز الحسن ہے کہ ہر بینچ میں وہ تھے. جس طرح سے میں ہر روز شو کرتا ہوں نا وہ ہر بینچ پہ تھے. تو اور دوسرے یہ کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے, تو کیا کہنے. اور اب پھیلایا اس طرح جا رہا ہے کہ جی وہ جو نقوی صاحب کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر جو انہوں نے اسٹیک لینے کی کوشش کی تھی, اس کے بعد انہوں نے پھر ان پہ کارروائی شروع کی جس کی وجہ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. مس کانڈکٹ, مس یوز آف پاور, ایسٹس بیانڈ مینز, یہ سارے تینوں الزامات ان کے اوپر ہیں. تو جب دوسری دفعہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ان کے اوپر کارروائی کا آغاز کرنے کی تو اجاز الحسن صاحب نے یہ کہا کہ یہ آپ بالکل کسی بھی تفتیش کے بغیر چونکہ کر رہے ہیں, تو میں اس سے لا تعلقی کرتا ہوں, نہ صرف یہ بلکہ سپریم کورٹ سے بھی کرتا ہوں. اور اصل میں تو دیکھیں یہ اور لوگوں نے بھی بات چھیڑی ہے کہ اصل میں مسئلہ تو ہے اس کیس کا جو 2019 میں ثاقب نثار صاحب کی طرف سے ہوا تھا, جو گرینڈ ہائٹ ہوٹل اسلام آباد کے اندر بننا تھا, جس کے لیے ایک زمین دی گئی تھی. پھر سی ڈی اے نے اس کے اوپر لیز واپس لے لی تھی کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر اپارٹمنٹ بلڈنگ بنا دی تھی. وہ پرانا کیس ہے, لیکن اس کے اندر اجاز الحسن صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے پہلے وہ اس پارٹی کے وکیل تھے, پھر وہ جج بنے اور پھر اس بینچ کا بھی حصہ ہو گئے. تو تھوڑا سا جو بات سمجھ آ رہی ہے جو بات وہ اس طرف یہ ہے کہ شاید اس ون کانسٹیٹیوشن ایونیو والا جو کیس ہے اس کی بیسس پہ انہوں نے ریزائن کیا ہے, اور یہ آنے والے دنوں میں بات جو ہے مزید کلیئر ہو جائے گی. سر وہ دیکھیں اس پرٹیکولر کیس کے اندر کیا ہوا, یہ وہی والی بات ہے کہ ابھی تفتیش اگر ہوئی, مطلب کیونکہ یہ بڑا اف ہے نا کہ اب بس ریٹائر ہو گئے, بات ختم ہو گئی, مٹی پاؤ آگے چلو ٹائپ سین پاکستان میں ہوتا ہے. اگر تفتیش ہوئی تو پتہ لگ جائے گا کہ اس کیس کے فیصلے میں کچھ آگے پیچھے ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. باقی ادروائز جو یہ ہے نا کہ یہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے, یہ ہر بینچ کا حصہ تھے. تو بڑی ورسٹائل جج ہیں. ہاں بس چلے دیکھ لیتے ہیں. جیسے نون لیگ جو ہے وہ پھر سے بہت خوش ہیں کیونکہ پینما کے اندر بھی یہ جج تھے, ہر بینچ میں تھے, یہ ہر بینچ میں تھے. پھر مجھے نا اس پہ ایک وہ ویڈیو ری سرفیس ہوئی ہے ثاقب نثار صاحب جب چیف تھے اس دور کی, جس میں نا وہ برومانس جو ہے نا وہ منہ سے باہر آ رہا ہے. وہ جسے کہے کہ میں جسٹس اجاز الحسن کی بات کر کے میں پھر بھابی ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਸ ਕਿ وہ بہت زیادہ ٹو مچ برومانس ہو گیا تھا, میرے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس پہ. بٹ چلے دیکھیں یہ ایک لحاظ سے اچھی بات ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے ویسے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا, چونکہ آپ شروع ہوئے اگر ایاز صادق صاحب سے,
سے لے کر اب تک مریم اورنگزیب کے جو بیانات ہیں وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں. کل خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ ججز جو ہیں یہ ریزائن کرنے سے اس کا مطلب ہے کہ آگے کوئی کارروائی نہیں ہوگی. ریزائن کرنا از ناٹ انف. وہ کہتے ہیں اس کے بعد ان کی پوری دیکھیں آپ کہ کیا کیا انہوں نے, کہاں سے کیا آیا, کہاں سے کیا ہوا. تو یہ تو اب معاملہ میرے خیال میں جلدی سنبھلے گا نہیں. سر نہیں, وہ نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں ایک تو ویسے بھی ایک بڑا گلہ کرتے ہیں کہ جو انگلینڈ میں ججز کی تنخواہ ہے وہ پاکستان میں تو نہیں ہے. اب اگر آپ نے یہ بھی کھول کے کیسز بھی دیکھنے شروع کرے, کل کو کون بنے گا سر جج؟ بنیں گے سر. لوگ قربانی کے جذبے سے سر شعار ہیں. سر جج ہوتا ہے, یہ ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے. اچھا چلیں, بہرحال یہ تو دیکھتے رہیں گے. اچھا جی, ایک اور لیسکو کی طرف سے خبر ہے, اور اس قسم کے واقعے سے چونکہ میں خود گزر چکا ہوں تو یہ میرے دل کے بڑا قریب ہے. ٹرانسفارمر جب خراب ہوتے ہیں تو اس کا لیسکو کا ایس او پی یہ ہے کہ لیسکو کی ہی ورکشاپ میں وہ ٹرانسفارمر ٹھیک ہوں گے. لیسکو کی ورکشاپ جو ہے وہ کتنی کو ہوں گی. سو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم بہت لگتا ہے. اب لیسکو کا بندہ آتا ہے, آپ کہتے ہیں ٹرانسفارمر میرا خراب ہے. اول تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمر نہ بھی آپ کا خراب ہو تو وہ خراب کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک چیز آپ جمع کراتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈیمانڈ نوٹس. ڈیمانڈ نوٹس کہ آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں. وہ ریپیئرنگ کے ہوتے ہیں, نئے ٹرانسفارمر کے ہوتے ہیں. وہ ریپیئرنگ میں تو وہ کہتے ہیں سر اتنا ٹائم لگے گا, اتنا رش ہے, آپ ایک کام کریں, آپ جو اس کے ریپیئرنگ چارجز ہیں وہ مجھے دے دیں, میں کروا لوں گا آپ سے. وہ پھر جاتا ہے یہ نجی ریپیئرنگ ہاؤسز میں. خبر یہ ہے کہ جی چونکہ وہ یہ پرائیویٹ ورک شاپس میں ٹرانسفارمر ریپیئر ہو رہے ہیں, اس میں جو مال بھی لگتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے, اس کی بناوٹ بھی غلط ہوتی ہے, اور کچھ جو کنڈم ہوتے ہیں جو نہیں یوز کرنے کے لائق ہوتے ہیں ٹرانسفارمر, ان کو وہ سرخی پاؤڈر ریپیئر کر کے آپ کو واپس کر دیتے ہیں, اور اس سے آپ کو پراپر پھر الیکٹرک جو بجلی آپ کو ملنی ہے وہ بھی نہیں ملتی, اور سارے ایریا کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. سو اس کے اوپر وہ اب نوٹس لے لیا گیا کہ آپ پرائیویٹ جگہوں سے نہ کریں. سر یہ دیکھیں نا کہ اب نوٹس ہو گیا نا تو اب یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سارا ہوا ہے نا, اس میں مثبت اینگل کیا ہے کہ یہ جو ساری پریکٹس تھی اس سے پاکستان کا بڑا فائدہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناقص مٹیریل لگ رہا تھا, یہ دیٹ واز اندر ایشو. بات یہ ہے کہ آپ نے لوگ تیار کر دیے ہیں جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں, جن کو اب ٹرانسفارمر ٹھیک کرنا آ گیا. سو اب آپ کے پاس مین پاور آ گئی ہے. آپ نے ایک سکل سیٹ فراہم کیا ہے ایک بلیک مارکیٹ سے. واہ سر کتنی دیکھیں نا آپ کہاں سے نکال لیتے ہیں. بٹ دیکھیں اس میں ایک جو ایشو یہ ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ ٹرانسفارمر جو ہے نا اس کا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک اسٹیٹ اونڈ چیز ہوتی تھی, وہ گورنمنٹ نے آپ کو لگا کے دینا, اور کمیونل ٹرانسفارمرز ہوتے تھے, یعنی کہ ایک 10 گھر ہیں تو ان کا ایک ٹرانسفارمر ہے, اور وہ کئی دفعہ وہ 10 کی جگہ جو 12 گھر ہوتے تھے تو وہ ٹرانسفارمر جو اوور لوڈ چلتا تھا. کئی دفعہ سنا ہوگا جی ٹرانسفارمر کی DA ٹرپ ہو گئی, فلانا ہو گیا. پھر جو نئے آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور DHA کے جو نئے سیکٹرز ہیں ان میں وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ٹرانسفارمر خود لگائیں. ملکیت وہ آپ کی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں بھی ہوتی. یہ بڑی ٹیکنیکلٹی ہے, آپ اس ٹرانسفارمر کو کچھ نہیں کر سکتے. جب وہ ٹرانسفارمر کے پیسے بھی آپ دیتے ہیں وہ, لیکن پیسے بھی آپ لیسکو کو دیتے ہیں, لیسکو لے کر آتا ہے, لیسکو لگاتا ہے, لیسکو اس کو مینٹین کرتا ہے, پیسے آپ نے دیے ہوتے ہیں. جب سے انہوں نے یہ انڈیویجول ٹرانسفارمرز کا کیا. سو یہ تو دیکھیں بڑا آسان ہے اس کا کہ آپ ایک فری مارکیٹ بنائیں اس کی, جو جیسے بڑی نجی کمپنی ہے, یہ کون سا خود لیسکو کوئی بناتا ہے ٹرانسفارمرز, یا تو جو امپورٹ ہوتے ہیں چائنا سے, یا لوکل کمپنیز بناتی, زیادہ تر لوکل ایک کمپنی بناتی ہے. آپ انہیں کہیں یار آپ ان کے پاس جائیں, آپ وہاں سے اپنی گاڑی میں ٹرانسفارمر جو ہیں گھر پہ لے آئیں اور ہمیں لیبر دے دیں اس کو لگانے کی. اس کے بعد وہ خراب ہوتا ہے, یہ جگہیں جہاں سے ٹھیک ہوتا ہے آپ خود ٹھیک کرا دیں. لیسکو اپنے اوپر ایک اور مزید ذمہ داری ڈال رہا ہے جو کہ شاید اس کو نہیں ڈالنی چاہیے. اچھا مجھے بالکل اس بارے میں علم اس لیے نہیں ہے کیونکہ میٹر کا تو میں نے سنا تھا, ٹرانسفارمر اپنا جو ہے یہ مجھے نہیں پتا. اب نئے DHA کے بلاک وہ اپنا بھی دیکھیں اپنا نہیں ہے, وہ اصل میں فرض کریں آپ کا 5 یا 10 kV کا ٹرانسفارمر لگنا ہے آپ کے گھر کے اوپر, اس کی ویلیو ہے 7 لاکھ روپے یا 8 لاکھ روپیز. وہ آپ نے ڈیمانڈ نوٹس لیسکو میں جمع کرانا ہے 8 لاکھ روپے کا. لیسکو جا کے خریدے گا ایک نجی کمپنی سے, لیسکو لا کے لگائے گا. وہ ملکیت آپ کی ہے ٹیکنیکلی, لیکن آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے, اس چیز کو آپ کچھ کر نہیں سکتے. بالکل ویسے جیسے ہمارے ریزرو میں چائنا نے اور UAE نے اور سعودیہ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں, ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. آپ نے ریزرو کی بات کی تھی تو آپ کی خوشخبری ویسی مثبت خبر ہے. IMF کی جو ہماری 3 بلین کی ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس میں سے 700 ملین اور جو ہے ہمیں انہوں نے دینے کا فیصلہ کر دیا ہے. اس سے صرف ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ الیکشن ہو رہی ہے. ہاں یہ جو میرے خیال میں لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی ڈاؤٹ تھا
وہ ڈاؤٹ دور ہو جانا چاہیے. بالکل. اور اس میں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آخری ٹرانچ ہے 1 بلین کی وہ ہم فروری میں دیں گے, وہی مہینہ دیں گے. تو چلے اچھا ہے, یہ اچھا ہے, پیسے ملنے چاہیے, ملک چلنا چاہیے. اور سر اسی طرح ہم ٹھیک ہوئیں گے لونز پہ, اور جب زیادہ لونز آ جائیں گے تو پھر آپ کا جو پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سر دیکھیں لون جو ہوتا ہے نا وہ ایک بہت بڑی ایشورٹی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا اس وقت ہمیں چلتا دیکھنا چاہتی ہے. ہاں دیکھ رہی ہے. یہ بہت مطلب پھر بھی بات ہے, آپ جب کسی کو ادھار دیتے ہیں تو چاہے وہ آپ کو واپس نہ کرے, لیکن آپ دیتے اسی کو ہیں جہاں سے واپس آنے کی امید ہو. ایک جو بالکل ہی کھو ہو جہاں سے کبھی کچھ واپس نہ آیا ہو, آپ اس کو ادھار نہیں دیتے. سر اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ملک چل سکتا ہے, پوٹینشیل ہے. سر دیکھیں نا, اب ہمیں نا نیریٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ پہلے یہ کہ بلوچستان میں بڑے ہمارے مائنز ہیں, سونے ہیرے ایمرلڈ یہ وہاں سے ملیں گے, زمین زرخیز ہے پنجاب کی جی, بہت اچھا وہاں سے. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب سارا اندازہ لگائیں کہ ہمیں لون کتنا مل رہا ہے. آپ کا جو ساری جو آپ کی اوقات ہے وہ لون اماؤنٹ سے. واہ, دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ. وہ دیکھو پہاڑ تو ہے ہی ہمارے پاس, وہ پہاڑ ویسے میں نے سر اب اس پہ چینج کر لیا اپنا سٹانس, وہ پہاڑ ہمیں رکھ لینے چاہیے. یہ 700 مل گیا ہے, پہاڑوں کو محفوظ رکھیں. جب ہمیں خربوں کی ضرورت ہوگی, ابھی اربوں پہ چل رہا ہے, خرب کی ضرورت ہوگی تو پہاڑ بھیج دیں گے. یہ تو مثبت ہی مثبت ہے. اور ایک اور خبر کر لیتے ہیں میرے خیال میں, وہ جی ہم نے اپنے شو پہ ڈسکس کیا تھا کہ بہاؤدین زکریا ایکسپریس ٹرین جو ہے جس کے اندر انہوں نے ڈائننگ کارٹ بنائی ہے, لوگ بہت پریشان ہیں. روٹی کا ریٹ 100 روپیہ سادی روٹی کا, نان کا ریٹ 200 روپے, مٹن کڑھائی 3500 روپے کی, 300 روپے کی 1.5 لیٹر پانی کی بوتل. مطلب انہوں نے جو سبسڈائزڈ فوڈ ہے اس کی ایک نئی ترین ایک چیز رکھی ہے کہ اس سے الٹا چلنا ہے, اس کو اوپر کی طرف آپ کریں. سو لوگ بہت پریشان ہیں, بہت مہنگا ہے وہاں پہ کھانا, اور اس کی ٹکٹ میرے خیال میں 2600 روپے کی ہے. مٹن کڑھائی جو ہے وہ 3500 روپے کی. سر میرے خیال میں ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والا جو پارلر ٹائپ ماحول ہے یہ امیروں کے لیے ہے, یہ غریبوں کے لیے تو ہے نہیں. سو ٹھیک ہے, امیروں سے مطلب اگر کسی نے مٹن کڑھائی کھانی ہے تو پھر اس پہ پریمیم دے. ہاں جس نے دینا ہے وہ دے, ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک. بٹ ہونی چاہیے میرے خیال میں. اگر تو ایک اچھا آپ نے بنایا تھا, سوچ تو یہ تھی نا کہ مسافر جو ہیں وہ انکریج ہوں ٹرین پہ جانے کے لیے. سو اگر تو صرف یہ بھی چیز انہوں نے امیروں کے لیے بنا دینی ہے تو غلط بات ہے نا, ان کو ایک علیحدہ ایریا رکھنا چاہیے تھا. بالکل. سو مسئلہ یہی ہے کہ یہ ٹائم پہ کر دیں, ٹائم پہ آنا جانا ٹرین کا, امیر غریب سب ریلوے پہ واپس آ جائیں گے. چلیں یہ تو ٹھیک. باقی الیکشن حلقوں سے ایک اور خبر جو میں آپ سے ویسے شیئر کرنا چاہتا ہوں, مثبت ہے. نون لیگ کے چند رہنماؤں نے یہ کہا ہے, جو یہ بلے کی ابھی پھر سے چل رہی ہے نا آگے پیچھے, تو نون لیگ کی طرف سے ہے کہ یہ غلط چیز ہے بلہ لے لینا. آپ بلہ جو ہے ان کو دے دیا واپس, دیے رکھیں, ان کو سیاسی ساری چیز کا حصہ ہونا چاہیے, انتخابی نشان کسی پارٹی سے نہیں لینا چاہیے. نون لیگ نے کہا ہے. سر نون لیگ کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے سر نون لیگ میں وہ کسی جگہ یہ بھی سن رہا تھا کہ کہیں نونی کہہ رہے تھے کہ سب سارٹیڈ ہے, آرام سے جیت جائیں گے وہ, بس عوام میں ذرا نفرت زیادہ ہے ہمارے لیے. سر سب کچھ بڑا پازیٹیو ہو رہا ہے ابھی. ویسے خیر سنا ہے کہ جو لسٹیں چھاپ رہی ہیں اس میں شاید بلہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی بات ہے یہ چہ مگوئی ہیں, اس کا ہمیں پتہ نہیں. ابھی تک جو مطلب ذرائع کے مطابق تو یہی کہ بلہ ہے ان کے پاس. تو ٹھیک ہے, یہ اچھی چیز ہے. اور دیکھیں نا اب سر اب مزہ آ رہا ہے, اب ماحول بن رہا ہے الیکشن کا, تھوڑی ایکسائٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, کچھ ججز بھی ادھر ادھر ہو رہے ہیں, کچھ ہمیں فیلز آ رہی ہیں, الیکشن فیلز آ رہی ہیں. تو آنے والے دنوں میں میرے خیال میں بہت زبردست قسم کا کانٹینٹ آئے گا جو یہیں سے آپ کو ملے گا, اور کہاں سے ملے گا. آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.